حتى إذا جاء أحد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسری تحریر شروع کرنے جا رہے ہیں علم تفسیر، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مقدس علم کا آغاز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہوا کہ جب کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو قرآن مقدس کی کسی آیت مبارکہ پہ تشریف مطلوب ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لیا کرتے تھے۔ رب قدوس جل مجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ اور بے شماری نعمات سے نوازا ہے۔ وہاں قرآن مقدس کی تفسیر اور تشریح کے جلیل منصب سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو قرآن مقدس نے سورۃ النحل میں اس طرح بیان فرمایا کہ سورۃ النحل کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر واضح کر دیں۔ عالیہ ہی جو آپ سے تفسیر کے طور پر صحابہ کو بتایا، یوں کہہ لیجئے کہ احادیث مبارکہ ایک تفسیری خزانہ ہے۔ پھر اس مقدس علم تفسیر کا دوسرا مرحلہ صحابہ کرام رضوان علیہ السلام اجمعین کے مقدس زمانے میں ہوا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ارشادات کو مرکزی تفسیر قرار دیا جو کسی نہ کسی واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنے تھے۔ ان میں 10 جلیل القدر صحابہ کرام اس علمی میدان میں شہسوار مشہور ہوئے۔ ان میں زیادہ شہرت عبد بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کی ہوئی۔ ان کے ارشادات سے 1000 لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ اس مقدس علم تفسیر کا تیسرا مرحلہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کرام کا ہوا۔ ان تابعین نے صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا اور اس علم تفسیر کو نہایت محنت اور محبت سے فروغ دینے میں کامیاب ہوئے۔ ان جلیل القدر مفسرین میں ابو العالیہ، ضحاک، قتادہ، حسن بصری، سعید بن جبیر، اکرمہ، عطا بن ابن ابی رباح، مجاہد رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے گوہر نایاب سامنے آئے۔ قرآن مقدس کی تفسیر درسگاہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور کوفہ میں معیاری دستگاہیں تھیں۔ مدینہ منورہ کے اندر اس تفسیری درسگاہ کا سنگ بنیاد حضرت ابن بن کعب رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے ہوا۔ مدینہ منورہ کی تعمیر میں حضرت بن کعب القرظی، زین ابن اسلم، ابو العالیہ ان دینی خدمات میں پیش نظر آتے ہیں۔ کوفہ میں اس تفسیری دینی درسگاہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خاصا فروغ ہوا۔ اس عظیم مقدس درسگاہ کے حسین اور قابل قدر نایاب گوہر سعود بن یزید، علقمہ بن قیس، عامر شعبی درخشاں آفتاب کی حیثیت سے دکھائی دیتے ہیں۔ اس مقدس دور کے بعد پھر تفسیر لکھنے کا عام سلسلہ چلا۔ علم تفسیر لکھنے والے لوگوں میں جہاں ہزاروں کمال اور خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، وہاں ایک نقص بھی نمایاں نظر آتا ہے کہ بعض مفسرین نے اپنے کسی ایک پسندیدہ موضوع کو ترجیح دی، جس سے محسوس ہوتا ہے شاید قرآن حکیم اترا ہی اس موضوع کے لیے ہے، اس پر تبصرہ مناسب نہیں سمجھا، صرف بات کہہ دی ہے۔ ماخذ تفسیر کا مادہ فسر سے ہے۔ اس مادے سے جو لفظ بنتے ہیں ان میں عموماً شرح، وضاحت کے معنی شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ماضی کے مصدری معنی ہیں واضح کرنا، تشریح کرنا، مراد بتانا، پردہ ہٹانا ہے۔ اسی سے تفسیر ہے کیونکہ عبارت کو کھول کر معنی کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس سے ایک اور لفظ تبصرہ ہے جس کا معنی ہے تفسیر اس کاورہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے طبیب مریض کی شناخت کر سکے۔ اس طرح یہ ایک قریبی لفظ ہے سفر جس کا معنی ہے پردہ ہٹانا اور متفرق کرنا۔ چنانچہ عربی کا محاورہ ہے صرف ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے عورت نے چہرہ کھولا۔ اس طرح ایک اور لفظ کے معنی ہے روشن ہونا۔ صرف الشیء کا معنی ہے جدا جدا کرنا، اور ایک محاورہ بھی مستعمل ہے جس کے معنی ہے ہوا نے بادل کو کھول دیا، اور سفرہ جھاڑو کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی مٹی کو ہٹا کر زمین کو کھول دیتا ہے۔ قطع مسافت کے لیے سفر کا نام اس لیے پڑا کہ وہ مسافر کے رخ اور اس کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے۔ وہاں پر حضور کی ذمہ داریاں بے شمار تھیں، وہاں پر قرآن مقدس کی تشریح اور تفسیر بھی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری تھی جس کی طرف قرآن مقدس کا اشارہ واضح ہے۔ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور انہیں کتاب سکھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ لوگوں کو بیان کریں۔ یہی عنوانات تیسری جگہ پر اس طرح ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا پڑھایا۔ اس مقدس علم کی فضیلت میں بہت سی روایت ملتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، سورۃ الحدید اور اس کی تفسیر سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابن عباس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، تو قرآن پاک کا کتنا اچھا ترجمان ہے۔ پھر یہ نظام تفسیر صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں رہا، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔
اس علم کی فضیلت میں قرآن مقدس کا ارشاد ہے، ایک عربی آیت کا ترجمہ ہے، جو حکمت دیا جاتا ہے وہ خیر کثیر دیا جاتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن طلحہ کے طریق پر ابن عباس سے اس بارے میں روایت کی ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک کی معرفت ہے کہ اس میں ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا ماخذ ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔